اسلام آباد ٹاکس 2 کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ حالات یہ ہیں غیر یقینی صورتحال جو پہلے دن سے تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امیج ری بلڈنگ کی تیاریاں بھی زور پکڑ گئی ہیں۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ جنگ بندی یا جنگ کا اختتام دور نہیں، ایران نے تو آنے سے انکار کر دیا سردست۔ سامنے کوئی نہیں آ رہا۔ اس میڈ مین تھیوری کے حامل شخص کو اپنے خلاف نہیں کرانا چاہتے۔ گودی میڈیا کے بارے میں بات نہیں کی، لیپ ڈاگ، گود کا کتا۔ سمجھ گیا۔ السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد ٹاکس 2 کی تیاریاں عروج پر ہیں، جبکہ ادھر امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امیج ری بلڈنگ کی تیاریاں بھی زور پکڑ گئی ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ بندی یا جنگ کا اختتام دور نہیں، اور اگر اسلام آباد ٹاک سے حاصل ایک گرینڈ بارگین کر پائے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ پھر ان کی گڈی ایک مطلب پھر آسمانوں کو چھو جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ شیخ آفتاب حنیف صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ السلام علیکم جی بھائی السلام شاہ صاحب، کیسے؟ خیر سے آپ سنائیے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، ہے؟ شکر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جناب بتائیے پھر کیا حالات چل رہے ہیں حالات یہ ہیں غیر یقینی صورتحال جو پہلے دن سے تھی۔ ٹاکس کے بارے میں؟ جی ہاں، ٹاک کے بارے میں جی ہاں، ایران نے آنے سے انکار کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی وزارت خارجہ کے جو ہیں ترجمان اسماعیل بقائی، جی جی، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکہ غیر حقیقی مطالبات کرنا شروع کر دیے امریکہ نے، ہمیں امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے اب وہاں پہ کھلے سمندر میں ایران کا جہاز کارگو جہاز روکا ہے، جی جی، اس کے انجن والے حصے میں سوراخ کر کے انہوں نے داخل ہوئے ہیں وہاں سے، بالکل صحیح فرمایا۔ بالکل تاکہ یہ جا نہ سکے۔ تو یہ ایک صورتحال نہیں چل پڑی ہے، جس کے بارے میں خدشات ہے کہ پھر ٹرمپ کے کہنے کے باوجود کہ جی بڑا اچھا ہمارا ہو گیا انتظام، ایران مان گیا، فلاں ہو گیا، لیکن پھر بھی غیر یقینی ہی صورتحال تھی۔ لوگوں کو یہ خدشات تھے جی جی، کہ اس کے باوجود کہ جب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہو گیا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور کچھ نہ کچھ خود انہوں نے ہی کر دیا۔ ان کی ویسے لاجسٹکس تو انہوں نے بھیج دی ہے راولپنڈی۔ ہاں وہ C-130 کے ذریعے آئے ہیں، جی جی، سامان آگے اب افراد نے آنا ہے۔ لیکن افراد کون آئیں گے؟ دو تو آئیں گے، وٹکوف اور جیرڈ کشنر۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ یہ کنفرمڈ ہے، مطلب کنفرم سے مراد کے ہاں ریپیٹڈلی کہا جائے۔ یہ ڈپلومیٹس تو ہے ہی نہیں، جی ہاں، یہ دونوں جو ہیں بزنس لوگ۔ یہ بزنس بھی پراپرٹی ڈیلر ہے، یہ عام عرف عام میں جو کہتے ہیں پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں۔ جے ڈی وینس صاحب تھے، وہ نہیں آ رہے۔ اب ایران کے ساتھ اگر ایران مان گیا کسی طریقے سے، جس طرح چین نے کہا کہ ہم مثبت کردار اس میں تعمیری کے کردار ادا کریں گے، جی ہاں ٹھیک ہے، اور روس بھی ہوپ فل ہے، اور پاکستان نے کوششیں پہلے سے زیادہ تیز کر دی ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا، وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ دو بجا، یہ نہ ہو جائے، اسی لیے ہم نے اپنی کوششیں جو ہے وہ تیز کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیلی فون کھڑک رہے ہیں ادھر ادھر۔ بالکل بالکل، جی ہاں، اس میں اب چین نے تو کہا کہ جہاز کو زبردستی نہیں روکنا چاہیے تھا، یہ غلطی کی ہے۔ پھر شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کھلے سمندر میں جی ہاں، وہ ناکہ لگا کے امریکہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ کو جہاز بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو اگر امریکہ جی جی، گیمیں کھیل رہا ہے تو یہ بھی تو گیم ہو سکتی ہے۔ اب جو رائٹرز جو ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ گیمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ٹیکٹکس تھی، ایک فورن پالیسی تھی، ٹیکٹس ہی تو رہی ہے، تھی نہیں بلکہ رہی ہے۔ ٹیکٹس کو ہی تو گیمیں کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، کھیڈا کھیڈ رہے۔ لیکن اس کو وہ ایک پروفیشنل ورڈ دے رہے ہیں، میڈ مین تھیوری۔ میڈ مین تھیوری ایک اور چیز ہوتی ہے۔ میڈ مین تھیوری ہوتی ہے ایک بندہ اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرتا ہے، ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا نہیں ہے، وہ بڑا چلاک ہوتا ہے، جی ہاں، یہ آواز جان کے بنا ہوتا ہے، یہ آواز نہیں کہتے جاوا بنے، تو یہ جاوے بنے تھے، کبھی کچھ کہہ دیا، سکون لوگوں کا خراب کیا، ادھر جانا تھا، جانا راستہ یہ ہے۔ آپ مثلا یہ ٹرمپ کا کرتا نہیں تھا، وہ جب یہ کشتیوں میں کشتیاں کرواتا تھا تو پہلوانوں سے لپڑ کھاتا تھا، ٹھیک ہے، پھر میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے ہاتھ ملایا تو بجائے اس کو ہاتھ ملانے کے اس نے کسی اور کو ملا دیا۔ وہ WWF کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی اس کی۔ پھر غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا، ٹھیک ہے، تہمتیں لگانا، الزام تراشیاں کرنا،
یہ سب اسی کا کبھی حصہ ہے. یہ سارا اس کا حصہ ہے. جی یہ بیروپی ہے. پہلے یہاں پہ ہوتے تھے, میں اب تو نہیں ہے خیر, یا لاہور میں وہ ایک بندہ ہوتا تھا, گلے میں ایسے چوری ڈالی کراس کی, اچھا وہ کسی طریقے سے اوپر رنگ ڈالا ہوا, پتہ لگا لو لوہان ہے, ہاتھ میں اینٹ پکڑی, وہ اچانک آپ کے سامنے آیا تو ایسے کر کے اینٹ مارنے لگا, جی جی تو آپ ڈر گئے ہیں اور وہ ہنس پڑا. سمجھ گیا. ہاں یہ بروپی ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ وہ کریکٹر کا. ہاں اس سے پہلے بھی ایک پریزیڈنٹ ہو گزرا امریکہ کا, اس کا نام ہے رچرڈ نکسن. بالکل ٹھیک ہے. ویتنام کی جنگ میں اسے یہ گیم کرتا تھا. جی ہاں وہ تھے وہاں پہ اس زمانے انہیں لیڈ کرتے ہو چی من, ٹھیک ہے. تو ویتنام میں. جی جی تو اگر یہ کوئی گرینڈ معاہدہ ہو گیا جی جی تو یہ ٹرمپ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب انہوں نے وہاں پہ اس کے لیے شروع کر دیا ہے. جی ہاں, یہ جو امیج تھا نا جو کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ذہنی توازن صحیح نہیں, اس کو انہوں نے پروفیشنلزم کا نام دے دی, پروفیشنل ڈپلومیٹ, کیونکہ نکسن صاحب کا نام ڈپلومیسی کا ایک, یعنی ایک طرز ڈپلومیسی آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ایسے ہی. جی ہاں, ایک طرز اور ڈپلومیسی کو یہ بھی. ایکویٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا تھا پریزیڈنٹ نکسن نے 1972 میں, تو انہوں نے بھی یہی ٹیکٹکس استعمال کی ہیں, اور اسے لگتا ہے کہ آپ کو بلفنگ گیم سو اینڈ سو فورتھ, اس میں مختلف چیزیں, یہ ساری تو اور یہ ہیلپ کرے گا ان کو مڈ ٹرم الیکشنز میں, جو نیگیٹوز ہیں وہ پازیٹیوز. یہ میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں, پتہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا. امریکی عوام بھی جو ہے نا, اور وہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں, ابھی تو عوام کی باری نہیں آئے گی, ہاں امریکی عوام میں اس کی ساکھ خراب ہو چکی ہے. اور جو مڈ ٹرم میں جو پولیٹکس ہیں, جنہوں نے یہ سارا کچھ پروسیس چلانا ہے, ان کو بھی پتہ ہے اس نے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا ہوا. اگر یہ ایران یا دنیا کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے کر رہا ہے. دیکھیں نا, وہ جو ہے ملٹری کا چیف, اس کے سمیت 72 ہائی ایفس جو ہیں اوپر والے لیول کے فوجی جو ہیں, ان کو سیک کر دیا. ٹھیک ہے, اس کی ان کے ساتھ بھی نہیں انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ بھی پریشان بیٹھے نا کہ ابھی یہ اس طرح نہ ہلاؤ چیزیں, پھر کوئی نیا حکم آ جائے گا کہ واپس کر دو. کسی کو پتہ نہیں کب ٹیلی فون آ جائے, وہ نیا صحبہ پڑ جائے. بالکل ایسا بالکل ہے. تو ایسے بندے جو ہوتے ہیں, یہ باہر کی دنیا کے لیے عذاب ہوتے ہیں, تو اندر کی دنیا کے لیے اس سے بھی زیادہ عذاب ہوتا ہے. ہاں بالکل, وہ تو خیر اور زیادہ کریٹیکل چیز ہے کہ جواب دیں آپ کسی کو. ہاں تو بہرحال, لیکن یہ اس کا شروع تو کر دیا جی ہے. ہاں, ایران نے تو آنے سے انکار کر دیا سر دست. اس کا انڈیا بہت شور مچا رہا ہے. انڈیا کا جو گودی میڈیا ہے نا, جی جی, وہ بڑا خوش ہے. اچھا, انڈیا گودی میڈیا بہت خوش ہے کہ ناکام ہو گیا پاکستان, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کیونکہ ایران کے وہ اب زیادہ بکواس کر رہے ہیں ایران کے خلاف. ایران نے جو ان کے شپ جو ہیں تیل بردار, ان پہ جو میزائل بازی کی ہے, تو وہ اس کے خلاف بہت زیادہ ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ لڑائی ہو, لیکن صورتحال وہی رہے گی. صورتحال جو ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہوگی. اگر جنگ دوبارہ یہ شروع ہو گئی خدا نخواستہ, تو جو ہیں IRGC جو پاسداران ہیں اس کے, انہوں نے 2 ملکوں کی جدید ترین فوج کو روکا, ان کو پسپائی دی, ان کا مقابلہ کیا. اچھا, ہاں, اور وہ جو ناقابل تسخیر تھا آئرن ڈوم ان کا, انہوں نے فنا کر دیا. اینٹ سے اینٹ بجا دی اسرائیل کی. اب وہ بھی بڑا سوچیں گے کہ یہ دوبارہ لڑائی شروع ہوگی. اور یہ ٹرمپ صاحب جو ہے یہ تعریف بھی کر چکے ہیں پاسداران کی اور ایرانی قوم کے عزم کی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سارے معاملہ طے ہو گئے. یہ بھی کہا, بالکل کہا ہے. جب مذاکرہ شاہ صاحب ہوتے ہیں نا, تو گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. لیکن آپ مطالبے ہی کرتے چلے جائے, اوپر ہی چڑھتے چلے جائے, تو پھر اگلا جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہے, وہ آپ کے نیچے نہیں لگا, آپ کا باز گزار نہیں ہے. بات یہ ہوئی کہ سوورنٹی وہ ایک سوورن قوم ہے, اس کو مینٹین کرنا ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو رکھنا ہے. اب یہ اگر یہ جب جو انہوں نے شپ پہ قبضہ کیا ہے, اگر یہ نیگوسیشن پہ آ جائے جی, تو ان کی قوم جو ابھی تک حالت جنگ میں ہے, ایرانی قوم حالت جنگ میں ہے, اور ان کے پاسداران جو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ادھر سے مذاکرات شروع کر دیں, ان کی تجویزیں مان لیں, ایرانی گورنمنٹ کیا دکھائے گی منہ اپنی ان کو؟ ٹھیک, وہ سیدھی غلامی میں جائے گی. یہی ہے بالکل, وہ ذہنی غلامی میں چلی جائے گی. جی, وہ بھرم ہی ٹوٹ جائے گا. بھرم ٹوٹ جائے گا, ان کا بھرم ٹوٹ جائے گا. ایسا ہے, اس کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے ٹرمپ کی ساری دنیا میں. ان کی تو عزت بن گئی ہے, پہلے بھی تھی, اب زیادہ مضبوطی کے ساتھ باہر نکلے.
لوگ دیکھ رہے ہیں. یہی نظر آ رہا ہے. تو یہ اب ان کو لے کے آنا یہاں پہ ٹیبل پہ، یہ بھی ایک پاکستان کا کارنامہ ہوگا. اور اس میں چائنا بھی جتا ہوا ہے، اس میں روس بھی لگا ہوا ہے. روس تو جو ہے اس میں پاکستان اور چین کا جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، وزارت خارجہ جی جی کے جو لوگ ہیں ان میں ٹیلی فونک بات چیت ہو رہی ہے چائنا کے ساتھ، پھر رشیا کے اس کے امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور ایران کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. بات کسی جگہ رکی نہیں، کارڈن آف کر دیا انہوں نے سارے اسلام آباد کو. بالکل. سیکورٹی بے تحاشا سخت کر دی ہے. کون آ رہا ہے جس کی آمد ہے؟ اب ہم یہ کہا کریں گے کون آ رہا ہے. اچھا وہ اس کی مسٹری ابھی تک سالو نہیں ہوئی. انٹیلیجنٹ شخص جس نے امریکہ آنا تھا، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید سیٹرڈے سنڈے کے، ایسا کچھ ہوگا. یہ میڈ مین تھیوری کا حصہ ہے نا. یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ میڈ مین تھیوری کا حصہ ہے. ایک بڑا معتبر شخصیت آ رہی ہے، فلاں کوئی بھی نہیں آئی. بس وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ جیسے پہلے کہا تھا کہ رشیا سے آئل نہ لو، ایکسٹینشن نہیں دے رہا میں، اب لے لو، کھول دیا، اب لے لو، راستہ کھول دیا، راستہ کھل گیا. جی ہاں جی ہاں. تو وہ وہی چیز چل رہی ہے. وہی ہے سارا کو. یہ روپیہ پورا جو ہے نا، یہ ساری دنیا کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. جب تک یہ معاہدہ نہیں ہوتا دنیا من میں نہیں آئے گی. جی ہاں دنیا من میں نہیں آئے گی. یہ خالی وہاں سے تیل نہیں گزرتا، بے شمار چیزیں وہاں سے گزرتی ہیں. تو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. بیچارے کیا پھنسے ہوئے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یورپ کا کوئی اس میں کریکٹر نہیں ہے. یورپ نے اس جنگ کی تو وہ تو کی ہے، اس پہ تنقید کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، لیکن عملی طور پہ انہوں نے رکوانے کے لیے کچھ نہیں کیا. حالانکہ وہ نیٹو ممالک پہ اس نے بڑی تنقید کی ہے. کاغذی گھوڑا کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، کاغذی شیر کہہ دیا. ادھر سے کوئی. ہاں اٹلی نے کیا ہے. اٹلی کی جو خاتون ہے نا وزیر اعظم، جو تعلقات اپنے، ہاں جی اس نے بہت بڑا زبردست جو ہے نا کردار ادا کیا ہے. لیکن وہ بہرحال وہ ایران کے خلاف بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو پوپ نے بڑا زبردست کریکٹر ادا کیا ہے، اپنا حق ادا کیا ہے اپنے پوپ ہونے کا. حالانکہ یہ ٹرمپ نے ان پہ بھی بڑی تنقید کی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن سامنے کوئی نہیں آ رہا. سامنے نہیں آ رہا. سامنے اس لیے نہیں آ رہا کہ کوئی بندہ اس میڈ مین تھیوری کے حامل شخص کو اپنے خلاف نہیں کرانا چاہتا. اپنے مفادات ہیں. لیکن جب یہ نئے بلاکس بنیں گے، نیو ورلڈ آرڈر آئے گا، نئے بلاک بنیں گے، جب یہ بن جائیں گے تو پھر وہ اپنا کریکٹر ادا کریں گے. اور وہ امریکہ کے بہرحال خلاف جائے گا. خلاف کیا جائے گا؟ امریکہ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، نہ کرے گا آئندہ. اپنے مفادات، جہاں کسی پہ بھروسہ کسی کا سما جائے وہاں چلا جائے گا. اس میں چائنا بڑا اسٹرانگ ہو کے ابھر رہا ہے، ایران بڑا اسٹرانگ ہو کے ابھرے گا. پھر یہ جو سنی ایکسس ہے، جی ہاں، اس میں دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہ بھی آئیں گے. پلان بھی ہے. ہاں پلان بھی والا. یہ آگے جا کے یہ صرف لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، کوئی اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے. دو ایک جو مسائل ہیں جہاں پھنسی ہوئی چیز، جہاں پھنسی ہے. باقی جو ہیں وہ تو انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اب یہ کارگو جہاز آ جائے اس میں، یہ بھی نکل جائے گا. پھر اس کے باوجود کوئی چیز حتمی نہیں کہی جا سکتی. ٹرمپ کوئی نیا کام ڈال دے، وہ تو اسی پہ چل رہے تھیوری پہ. ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو لوگ ویٹ اینڈ سی دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا ہم انتظار کرنا پڑے گا آج کیا مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں. گودی میڈیا کے بارے میں بات نہیں کی، اس کے بارے میں کچھ روشنی فرمائیں گے؟ یہ ایک ٹرم ہے. گودی میڈیا میں بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں. جی یہ ایک ٹرم ہے، لیپ ڈاگ. اچھا، لیپ ڈاگ، گود کا کتا. سمجھ گیا. اب یہ جو اس پہ گود ہے نا، گود سے ہے. گودی میڈیا حکومتی گود میں بیٹھا ہوا میڈیا، جو سارا کا سارا نیریٹو جو ہے وہ حکومت کو ہوتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی کوتاہیاں، کرپشنیں، ان کا جو کرتوتے ہیں، لوگوں کی توجہ ان سے ہٹانا. اچھا. اور ایسی بات لے کے آنا کہ لوگ ادھر دھیان نہ دیں، دوسری طرف دھیان دیں. اور اس شدت سے کرنا کہ لوگ عادی ہو جائیں. پہلے زمانے میں شاہ صاحب ہوتا تھا، 5th کالمسٹ ہوتے تھے. 5th کالمسٹ بڑے قابل لوگ ہوتے.
ٹھیک ہے بالکل، یہ تو لیکن ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ پیڈ ہوتے تھے، لوگوں کو نہیں پتا تھا. لوگ یہ سمجھتے یہ بڑے محب وطن ہے، پیٹریوٹ ہے، لیکن وہ دوسری طاقتوں کے لیے کام کرتے تھے. اپنی تحریروں میں اس عمدگی سے اور اس کاریگری سے وہ ایسی چیزیں شامل کر دیتے تھے کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو، ٹھیک ہے، سمجھ لوگوں کا پیر اکھڑنا شروع ہو جائے، ان کا دھیان مخصوص لوگوں کی ذہن سازی کے لیے وہ یہ کرتے تھے. اور وہ کام کرتے تھے ملک دشمنوں کے لیے یا مخصوص ایجنسیوں کے لیے. پھر اس کے بعد جب یہ اخباروں کا دور تو ختم ہو گیا ہمارے یہاں تو کم از کم، پھر اس کے بعد یہ آ گیا دوسرا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا. وہاں پہ لوگ بھی یہی کام کرتے تھے، وہاں پہ آپ نے دیکھا یہی پہ کام کرتے. پھر اس کے بعد آ گیا یہ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ جس کے منہ میں آ گئی جا رہا ہے، کچھ پیسے لے کے کرتے ہیں اور زیادہ تر مشہوری کے چکر میں بغیر پیسے کے لگے ہوتے ہیں. تو یہ گودی میڈیا وہاں پہ انڈیا پہ سارے کا سارا یہ کر رہا ہے. یہ دوسرے ملکوں میں بھی ہے، یہ خالی انڈیا میں بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرے ملکوں پہ بھی ہے ضرور، لیکن وہ اتنی شدت سے نہیں کرتے جتنی شدت سے وہ انڈیا میں کر رہا ہے. اچھا، یہ ہے لیپ ڈاگ، ٹھیک ہے، ایک اصطلاح گودی میڈیا. اچھا چلتے چلتے یہ تو بتا دیجیے کہ یہ جو گودی میڈیا ہے یہ پاکستان میں بھی ہے کیا؟ شاہ جی یہ سوال آپ جو ہے نا اپنے ناظرین سے پوچھیں، وہ بتائیں گے. ناظرین آپ نے سن لیا شیخ آفتاب حنیف صاحب کا کامنٹ، اور آپ ہمیں اپنی خیالات سے ضرور مطلع فرمائیں اور اس کا جواب بھی ضرور، وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو، اللہ حافظ.